السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے وانیہ مقصود کا ناول قلب سیاہ، ایپیسوڈ 22. ماہر کچھ لمحے کے لیے ساکت رہ گئی. آنکھیں پھیل گئیں، سانس جیسے رک گیا ہو. جو کچھ وہ سن رہی تھی وہ ناقابل یقین تھا، مگر اب سب کچھ کھل چکا تھا. شاہ نواز نے سر جھکائے اعتراف کیا. الفاظ اس کے لبوں سے جیسے بوجھ بن کر گر رہے تھے. تو آپ زینت سے محبت کرتے تھے؟ شاہ نواز نے ایک لمبی سانس لی، نگاہ زمین میں گاڑتے ہوئے بولا، محبت نہیں، وہ صرف چاہت نہیں تھی، وہ میری دیوانگی تھی. میں بچپن سے اسے چاہتا تھا، ہر وقت، ہر لمحہ. لیکن وہ جہاں زیب سے منسوب تھی اور بدقسمتی سے اسے واقعی اس سے محبت تھی. ان کی شادی ہو گئی اور میں اس حقیقت کو کبھی قبول ہی نہ کر سکا. وہ رک کر گہرا سانس لیتا ہے، آواز میں ندامت جھلکتی ہے. میں نے اس کا سکون برباد کر دیا. ہر پل، ہر لمحہ اسے اپنی محبت کے بوجھ تلے کچلنے کی کوشش کی. میں اسے بلیک میل کرتا رہا، دھمکیاں دیتا رہا کہ اگر وہ میری نہ ہوئی تو میں جہاں زیب کو ایسی باتیں بتا دوں گا کہ وہ خود اسے چھوڑ دے. میں نے اس کی زندگی عذاب بنا دی تھی، صرف اس لیے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی. ماہر کی آنکھوں میں حیرت، تکلیف اور غصہ ایک ساتھ لرزنے لگے. وہ بس سن رہی، ساکت. شاہ نواز کی آواز اب کانپنے لگی تھی. پھر اس دن جب اس نے سلیمان شاہ کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور اس کے بعد اس نے مجھے تھپڑ مارا. وہ لمحہ بھر کو چپ ہو گیا، جیسے وہ لمحہ آج بھی اس کے ذہن میں سناٹا بن کر گونجتا ہو. میں برداشت نہ کر سکا. وہ تھپڑ جیسے میرے غرور پہ ضرب لگا، اور بس میری عقل، میرا ضبط، میری انسانیت سب مر گئی. میں سمجھ ہی نہ پایا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. اس نے گردن سیدھی کی، نظریں شاہ نواز پر گاڑ دیں. آپ نے صرف ایک عورت کو نہیں مارا، آپ نے ایک بچی کی ماں کو مارا، اور اس بچی کی بھی پوری زندگی مار دی. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے صرف زینت کا گلا گھونٹا؟ نہیں، آپ نے مہروش کی بچپن کی ہنسی، اس کی ماں کی گود، اس کے خواب، اس کا سکون سب چھین لیا. وہ ایک لمحے کو رکی، آواز بھیگنے لگی مگر آنکھیں خشک تھیں. وہ تیزی سے بولتی جا رہی تھی جیسے برسوں سے جلتی آگ آج زبان پر آ گئی ہو. اور آپ یہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ تھپڑ برداشت نہیں ہوا. اس ایک تھپڑ نے آپ کے غرور کو مار دیا. اور اس عورت کا کیا جس کا سارا وجود آپ نے مار دیا. محبت کہتے ہیں آپ؟ یہ محبت تھی؟ نہیں شاہ نواز چچا، یہ بیمار، بزدل اور خودغرض خواہش تھی، جو عزت نہیں دیتی، جو سانس چھین لیتی ہے. وہ محبت نہیں ہوتی، وہ زہر ہوتی ہے. اور آپ نے وہ زہر سالوں تک پلایا، اسے بھی اور خود کو بھی. ماہر کی آواز اب لرزنے لگی تھی، آنکھیں دھندلانے لگیں. وہ کھڑی ہوئی، آہستہ آہستہ. اور اب مجھے آپ سے کوئی ہمدردی نہیں. آپ کا یہ پچھتاوا، یہ ندامت میرے لیے بے معنی ہے. شاہ نواز کچھ کہنا چاہتا تھا، لب ہلے مگر آواز نہ نکلی. ماہر نے ایک گہری نظر ڈالی، سرد، خالی، بے رحم. آپ نے جو کیا ہے اس کی سزا میں نہیں دوں گی، وہ وقت دے گا. اور وقت جب وار کرتا ہے نا تو بالکل وہی کرتا ہے جہاں انسان سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے. یہ کہہ کر وہ مڑی نہیں، ایک پل کو رکی بھی نہیں. نرمی، رحم یا معافی کا کوئی تاثر چہرے پر نہ تھا. دروازہ کھولا اور سناٹے کو پیچھے چھوڑتی ہوئی باہر نکل گئی. جب وہ دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی تو اندھیرے میں صرف ڈائننگ ٹیبل کی جانب رکھی ہلکی روشنی جل رہی تھی. ٹیبل پر کھانے کے برتن ویسے ہی رکھے تھے، ٹھنڈا پڑ چکا کھانا جیسے کسی کا انتظار کرتے تھک گیا ہو. اس کے قدموں کی آہٹ سن کر شہریار اپنے کمرے سے نکلا، ہاتھ میں تولیہ، بال ابھی تک گیلے تھے. دروازے کے پاس کھڑی ماہر کو دیکھ کر کچھ لمحے خاموش رہا. ماہر نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر دھیرے سے پوچھا، تم نے کھانا نہیں کھایا؟ شہریار نے آہستہ سے سر نفی میں ہلایا اور خاموشی سے آ کر ٹیبل کے قریب بیٹھ گیا. بھوک تو بہت لگی تھی، لیکن تمہارے بغیر کھانے کو دل ہی نہیں کیا.
سوچا تھا تم آ جاؤ تو مل کے کھائیں گے، مگر تم نے کافی دیر لگا دی، کہاں گئی تھی؟ ماہر دھیرے سے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ چہرہ تھکا ہوا، آنکھوں میں ایک عجیب سی خالی خاموشی تھی۔ میں تمہیں تھوڑی دیر بعد سب کچھ بتاؤں گی شہریار، ابھی بس میں بہت تھک گئی ہوں، دل سے بھی، دماغ سے بھی، جسم سے بھی، ہر چیز سے۔ شہریار نے سنجیدگی سے سر ہلایا جیسے سمجھتا ہو۔ میں مجبور نہیں کروں گا، تمہیں جب لگا بتا دینا۔ چند لمحے گزرے، پھر ماہر نے اچانک نظریں جھکائے بغیر کہا، میں تمہارے باپ سے ملنے گئی تھی۔ یہ سن کر شہریار چونک گیا، آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ کیا؟ تم ان سے کیوں ملنے گئی تھیں؟ ماہر نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ جب سے مہروش کی ڈائری پڑھی ہے تب سے ایک آگ سی لگی تھی دل میں۔ وہ سارے لفظ میرے اندر اترتے جا رہے تھے، مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کروں کہ کیوں کیا یہ سب؟ مہروش کی ماں کو کیوں مارا؟ مہروش کی زندگی کیوں برباد کی؟ ان سے ملنے سے پہلے میں بلال سے ملی تھی، اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ مہروش اس رات کیوں واپس گئی؟ کیا کہا، کیا سہا، ہر بات۔ اب میرے دل میں کچھ نہیں بچا، سارے سوالوں کے جواب مل چکے ہیں۔ شہریار نے دھیرے سے سر جھکا کر گہری سانس لی۔ میں نے اس دن جب وہ ڈائری پڑھی تھی تبھی ان سے دل توڑ لیا تھا۔ مجھے ان کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہنا عذاب لگتا تھا۔ ہر پل، ہر سانس میں ایک بوجھ سا تھا۔ میں کہہ نہیں پاتا تھا، بس چہرے پہ خاموشی کا نقاب چڑھائے رہتا تھا اور اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف دیوار پر لٹکی گھڑی کی ٹک ٹک باقی تھی۔ کچھ لمحوں بعد ماہر کی ٹوٹی ہوئی آواز ابھری، میری بہن واپس نہیں آئے گی شہریار، کبھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، لیکن دل کی ٹوٹ پھوٹ آنکھوں سے صاف نظر آ رہی تھی۔ میں کیا کروں؟ کیسے واپس لاؤں اسے؟ کاش میں کچھ کر سکتی، کاش کوئی راستہ ہوتا۔ اس کی آواز لرزنے لگی، دل جیسے زبان بن کر بولنے لگا۔ وہ کرسی سے آہستہ سے اٹھی، اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ اب مجھے کچھ نہیں کہنا، مجھے صرف تھوڑا سا اکیلا پن چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ چپ چاپ دھیرے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ شہریار نے خاموشی سے اسے جاتا دیکھا، کچھ کہنا چاہا لیکن لفظ دل میں ہی رہ گئے۔ وہ سمجھ رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ اب صرف وقت اور احساس ہی زخموں کا مرہم بن سکتے ہیں۔ سلیمان شاہ نے صبح ہی کہہ دیا تھا کہ وہ آج گھر آ رہے ہیں، ان کا نیا گھر دیکھنے اور ان سے ملنے، اور جیسے ہی عروہ کو یہ بات پتہ چلی وہ بھی فوراً ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ ماہر تب سے تھوڑی سی بے چین تھی، سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے، صاف ستھرا، اور کم از کم ایک اچھی سی چیز تو بنی ہونی چاہیے۔ وہ کچن میں کھڑی تھی، دونوں ہاتھوں میں چمچ تھامے، سامنے رکھے موبائل میں ریسیپی سن رہی تھی۔ چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی، جیسے یہ کھانا نہیں کوئی کورٹ کیس جیتنے جا رہی ہو۔ سامنے کاؤنٹر پر آٹا، مرچیں اور 2-3 خالی پیالے پڑے تھے۔ ماہر کی بھویں تھوڑی تھوڑی دیر بعد سکڑ تھیں، جیسے کسی لفظ کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسی لمحے شہریار کچن میں داخل ہوا، ٹھنڈا پانی پینے کے ارادے سے فریج کھولا، بوتل نکالی اور پل بھر کو نظر خود بخود ماہر پر جا ٹھہری۔ وہ اسی سنجیدگی سے ویڈیو میں کچھ سن رہی تھی۔ ماہر نے پلکیں جھپکیں، ایک سنجیدہ نظر اس پر ڈالی اور پھر آہستہ سے پوچھا، اگر مرچیں تھوڑی تیز ہو گئیں تو کھانے کا ذائقہ خراب ہو جائے گا نا؟ شہریار نے بوتل کا ڈھکن بند کرتے ہوئے جواب دیا، نہیں نہیں، صرف کھانے کا نہیں، رشتے کا بھی ہو سکتا ہے۔ دادا کو کھلانے سے پہلے وصیت لکھوا لینا۔ تم ہر وقت مجھے الٹے جواب کیوں دیتے ہو شہریار؟ کیونکہ سیدھا جواب تو تم سمجھتی ہی نہیں ہو۔ وہ چلتا ہوا تھوڑا قریب آیا، پھر ایک نظر کھانے کو دیکھا۔ دیکھنے میں وہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ تم جیسے کنفیوزڈ لوگوں کی باتیں کون سمجھے گا؟ وہ کھانے میں متوجہ تھی، ابھی پتہ نہیں کون سا مسالہ ڈال رہی تھی۔ جو تم سے محبت کرتا ہے بے وقوف بن کر ہر دن۔ وہ اس کے چہرے پر آئی لٹ کو آرام سے پیچھے کرتا ہے جو اسے بھی تنگ کر رہی تھی۔ یعنی تم مجھے بے وقوف کہہ رہے ہو؟ نہیں تو، بے وقوف تو میں ہوں نا یار، جو روز تمہارے نخرے سنبھالتا ہے۔ تو پھر مجھ سے بات کیوں کرتے ہو؟
کیونکہ تم سے دور رہنا اس سے زیادہ تکلیف دہ ہے جتنا تمہارا غصہ۔ تم نا دل توڑتے ہو لیکن باتیں ایسی کرتے ہو جیسے کوئی فرشتے ہو۔ فرشتہ تو تم ہو، مگر وہ والا جو صرف عذاب بن کر اترتا ہے۔ وہ ہلکا سا ہنستے ہوئے کہتا ہے تو ماہر ایک سخت نظر اس پر ڈالتی ہے۔ پھر ماہر کے چہرے پر بے اختیار وہ مسکراہٹ آ گئی جو صرف اسی کے ساتھ آتی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ماہر اور عروہ بیڈ پر بیٹھی تھیں۔ ٹیبل لیمپ کی نرم روشنی میں عروہ کے چہرے پر فکر کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ ہاتھ میں موبائل تھامے واٹس ایپ پر مسلسل کسی سے بات کر رہی تھی، چہرہ کبھی مایوس کبھی الجھا ہوا۔ پرسوں نکاح ہے اور ہر طرف بس خاموشی ہے، جیسے کسی خوشی کی نہیں صرف ایک رسم کی تیاری ہو رہی ہو۔ وہ آہستگی سے بولی، سب ٹھیک ہو جائے گا عروہ، نکاح ہے، خوشی کا دن ہے، تمہاری نئی زندگی کی شروعات ہے۔ عروہ نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا دیا، مگر حشام نے صاف کہہ دیا ہے کہ نکاح کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، کوئی بارات، کوئی رخصتی، کوئی رسم، کوئی رونق نہیں۔ کہتا ہے بس نکاح ہو جائے اور سب ختم، جیسے بس رشتہ نبھانا ہے، محبت نہیں۔ ماہر نے آہستگی سے اس کی طرف جھک کر کہا، محبت شادی کی رونق سے نہیں، ساتھ نبھانے سے ہوتی ہے۔ تم بس اپنا دل صاف رکھو، وقت سب کچھ بہتر کر دیتا ہے۔ عروہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور ہولے سے اس کے کندھے سے لگ گئی۔ اسی لمحے دروازہ آہستہ سے کھلا اور شہریار اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن بھی تھی اور ایک خاموش سی اداسی بھی۔ وہ عروہ کو سلام کہہ کر خاموشی سے آ کر ماہر کے قریب بیٹھ گیا۔ عروہ سمجھ گئی اور تھوڑے بہانے سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ ماہر نے نظریں نیچے کر لیں۔ شہریار نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے اس کی گود میں سر رکھ دیا، جیسے تھک کر لوٹ آیا ہو اپنے واحد سکون کی جگہ۔ میں خود کو بچا رہا ہوں۔ اس کی آواز مدھم، بھاری اور تھکی ہوئی تھی۔ ماہر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کس سے؟ سگریٹ سے، اس زہر سے جو مجھے ہر رات اپنی طرف بلاتا ہے، جو اندر کے سناٹے کو وقتی طور پر چپ کرا دیتا ہے۔ میں پینا چاہتا ہوں ماہر، دل کرتا ہے سب ختم کر دوں، مگر… وہ چند لمحے رکا، پھر اس کا ہاتھ تھاما۔ جب تمہارے قریب ہوتا ہوں، تمہیں دیکھتا ہوں، تمہاری سانسیں سنتا ہوں، تو پینے کا دل ہی نہیں کرتا۔ تم میری وہ سرحد ہو جہاں پہنچ کر میرا دل ٹھہر جاتا ہے، میری بے چینی دم توڑ دیتی ہے۔ ماہر کی آنکھوں میں نمی آ گئی، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ شہریار نے آنکھیں بند کرتے ہوئے گہرے سکون سے کہا، جب بھی میرا دل کرے گا، جب بھی دنیا کا بوجھ اٹھانا مشکل لگے گا تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، تمہیں دیکھ کر تمہارے لمس سے اپنے زخموں کو سلا لوں گا۔ تم میرے اندر کی روشنی ہو ماہر، اور یہ روشنی ہی مجھے اندھیرے سے بچا رہی ہے۔ ماہر نے خاموشی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے، کچھ کہا نہیں، بس اسے دیکھتی رہی، اور کمرے کی خاموشی میں صرف ایک دوسرے کے وجود کی حرارت تھی جو ٹوٹتے دلوں کو تھامے ہوئے تھی۔ نکاح ایک بڑے سے ہال میں ہوا تھا۔ حشام کے صاف لفظوں میں کہنے پر کہ وہ بارات اور ولیمہ کچھ بھی نہیں کرے گا، بس نکاح کافی ہے۔ سب کچھ وہیں مکمل ہو گیا تھا۔ عروہ نے لاکھ خواب دیکھے تھے، آنکھوں میں کئی ارمان سجائے تھے، مگر حشام کی رضا کو اپنی رضا بنا کر اس نے خاموشی سے ہاں کر دی تھی۔ اب دونوں، عروہ لال رنگ کے نفیس کام والے جوڑے میں اور حشام سفید اور سنہری کڑھائی والی شیروانی میں، خاموشی سے ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ دل دونوں کے خالی تھے، نظریں جھکی ہوئی اور لب سلے ہوئے۔ ماہر سادگی میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے آسمانی نیلا رنگ کا فراک پہنا ہوا تھا جس پر ہلکی ہلکی چاندی جیسی کڑھائی تھی۔ بالوں کو ایک نفیس سے جوڑے میں سمیٹ کر ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا۔ آگے سے دو چھوٹے سے بال چہرے پر گرے ہوئے تھے۔ شہریار دوسری طرف کزنز کے ساتھ مصروف تھا، مگر اس کی نظریں اکثر ماہر کو ڈھونڈ لیتی تھیں۔ نکاح ہو چکا تھا، کاغذ پر رشتہ جڑ چکا تھا، مگر دل ابھی بھی ویران تھے۔ حشام اور عروہ دونوں ہی بے رنگ چہروں کے ساتھ وہاں بیٹھے تھے، جیسے کسی نے دل کی روشنی بجھا دی ہو۔ رات کو جب سب تھک ہار کر گھر پہنچے تو ماحول اور بھی بوجھل ہو گیا۔ ماہر اور شہریار بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں آ چکے تھے، کپڑے بھی نہ بدلے اور دونوں بس اپنے موبائلز میں گم تھے، ایک دوسرے سے مکمل خاموشی۔ پھر اچانک ماہر جیسے کسی خیال سے چونکی۔
اوہ، عشاء کی نماز رہ گئی۔ اس نے فوراً موبائل ایک طرف رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ شہریار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تھکی ہوئی ہو اور نماز پڑھ رہی ہو؟ ماہر نے ایک ہلکی مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہ سکون، وہ روشنی تھی جو تھکن اور غم کے باوجود قائم رہتی ہے۔ نماز صرف فرض نہیں، سکون ہے۔ کچھ رشتے جیسے بس اللہ سے ہوتے ہیں، باقی دنیا خاموش بھی ہو جائے، دل رو رہا ہو، سب چھن جائے، مگر وہ ایک سجدہ، وہ ایک پل جہاں صرف میں ہوں اور میرا رب ہو، وہی تو اصل راحت ہے۔ شہریار اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ لمحہ جیسے وقت کو روک گیا ہو، سادگی میں لپٹی ہوئی تھکی تھکی سی وہ لڑکی، دل میں ٹوٹے خوابوں کے ساتھ آنکھوں میں ایمان کی چمک لیے اسے بہت کچھ سکھا گئی تھی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دروازہ آہستگی سے کھلا اور شہریار خاموش قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں ایک لمحے کو ٹھٹک گئیں۔ ماہر کے وہ بھاری نفیس لباس اب بدل چکے تھے۔ وہ اب سادہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس دوپٹے کو سر پر اوڑھے جائے نماز پر سجدے میں جھکی ہوئی تھی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی پھیلی تھی۔ کمرے کے کونے میں جلتی لو کی ہلکی سی تھرتھراہٹ تھی اور اس کے بیچ وہ لڑکی سجدے میں جھکی خاموشی سے اپنے رب سے دل کی باتیں کرتی ہوئی، جیسے پوری دنیا سے کٹ چکی ہو۔ شہریار کی سانس جیسے رک گئی ہو، اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ کچھ لمحے وہ اسے ویسے ہی دیکھتا رہا۔ دل میں خاموش سی پکار ابھری، کتنی گہرائی ہے اس لڑکی میں، کتنی مضبوطی اور کتنی عاجزی۔ پھر وہ آہستہ سے قدم بڑھاتا بستر کی طرف آیا۔ ساری تھکن جیسے ہڈیوں میں سرایت کر گئی تھی۔ اس نے اپنے کپڑے بدلے بغیر ہی آہستہ سے چادر کھینچی اور بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ اس نے آنکھیں موند لیں، مگر دل اب بھی سجدے میں جھکی اس لڑکی کے گرد گھوم رہا تھا۔ ماہر نے نماز مکمل کی، آہستہ سے جائے نماز سمیٹی، دوپٹہ ٹھیک کیا اور پھر خاموشی سے وہ بھی بستر کی طرف آئی۔ ماہر آہستہ سے آ کر بستر پر بیٹھی۔ اس نے پیچھے ٹیک لگا لی، آنکھیں نیم بند کیے جیسے سکون میں ڈوبی ہو۔ شہریار کچھ لمحے اسے یوں دیکھتا رہا، پھر خود بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک نظر اس نے ماہر کے چہرے پر ڈالی، پرسکون نرمی سے بھرا، جیسے اندر ٹوٹ پھوٹ کے باوجود کسی روشنی کی گرفت میں ہو۔ تمہیں سکون ملتا ہے نماز سے؟ اس نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ ماہر نے اس کی طرف دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے بولی، بہت زیادہ۔ شہریار نے نگاہیں جھکائیں، پھر دل کی کسی تھکی ہوئی پرت سے سوال نکلا، کیا واقعی تمہیں لگتا ہے کہ اللہ سن رہا ہوتا ہے؟ اتنے مسئلوں کے بعد بھی کوئی جواب نہیں آتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اندھیری بے حس خاموشی۔ ماہر نے تھوڑا سا رخ اس کی طرف کیا۔ اس کی آنکھوں میں روشنی تھی، وہ روشنی جو صرف یقین والوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ میں نے سیکھا ہے شہریار، اللہ کو الزام نہیں دیا جاتا، اس سے لو لگائی جاتی ہے۔ اگر دل میں ذرا سا بھی یقین باقی ہو تو اندھیرے میں بھی راستے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ وہ پورے اعتماد سے، گہرے یقین کے ساتھ کہہ رہی تھی، اللہ نے کہا ہے کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا گمان کرو گے۔ سو میں نے اسے رحیم جانا تو اس نے مجھ پر رحم کیا، میں نے اسے قریب سمجھا تو وہ میرے دل میں اتر آیا، میں نے اسے سننے والا مانا تو ہر خاموش دعا میں اس کا جواب پایا۔ وہ کہہ رہی تھی جیسے اپنے رب سے محبت کا حال سنا رہی ہو۔ شہریار کی نگاہیں اب نیچے تھیں، اس کے دل میں کچھ کانپ سا گیا تھا۔ اور جس دن میں نے اسے چھوڑ دیا، اس دن خود کو بھی تنہا پایا۔ وہ دھیرے سے بولا، اس کے لہجے میں ٹوٹا ہوا پچھتاوا چھپا تھا۔ ماہر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جیسے پہلی بار اس نے شہریار کی روح کے اندر کوئی سچائی دیکھی ہو۔ تو تم اس کے پاس واپس جانا چاہتے ہو؟ شہریار نے آنکھیں بند کر لیں، کچھ لمحے خاموشی تاری رہی۔ جانا چاہتا ہوں، لیکن اب یہ نہیں جانتا کہ وہ مجھے واپس لینے کو تیار بھی ہوگا یا نہیں۔ ماہر نے نرمی سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کی انگلیاں شہریار کے ہاتھ پر رکھ دی گئیں، تو اس کی گرفت مضبوط تھی، اس کا لمس پرامن۔ اللہ ناراض ضرور ہوتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں، اس کی طرف ایک قدم بڑھاؤ وہ 10 قدم قریب آتا ہے، بس دل سچا ہونا چاہیے، باقی راستے وہ خود بنا دیتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ شہریار کی نگاہیں ابھی تک نیچی تھیں، وہ خاموش تھا، جیسے ماہر کی باتوں نے اس کے اندر کہیں کوئی بند دروازہ ہلا دیا ہو۔ ماہر، اس نے مدھم آواز میں پکارا۔
اگر انسان کو لگے کہ اس نے بہت دیر کر دی ہے تو کیا تب بھی اللہ معاف کرتا ہے؟ ماہر نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شکستہ بچہ تھا جو برسوں سے راستہ بھٹکا ہوا تھا۔ اللہ کے ہاں دیر کبھی نہیں ہوتی شہریار، وہ آہستگی سے بولی۔ وہ تمہارے پلٹنے کے لمحے کو تمہاری عمر کی سب سے قیمتی گھڑی بنا دیتا ہے، بس تمہیں پلٹنا ہوتا ہے، وہ پھر آگے خود چلاتا ہے۔ اور اگر میں پھر گر گیا، اگر دوبارہ وہی غلطی دہرائی، تو وہ رب تمہیں پھر بھی تھام لے گا۔ تم گرتے رہو گے، وہ پکڑتا رہے گا۔ بس نیت سچی رکھنا، خود پر شرمندہ ہونا۔ اللہ کو گناہ سے زیادہ توبہ سے پیار ہے۔ شہریار نے جیسے پہلی بار سکون سے سانس لی ہو۔ ماہر کیا واقعی وہ سن رہا ہوتا ہے جب کوئی تنہا بیٹھ کر اس سے بات کرتا ہے، کچھ کہے بغیر، صرف دل سے؟ ماہر نے ہلکا سا سر ہلایا۔ اس کی آواز اب سرگوشی جیسی تھی۔ اللہ دل کی آواز سننے والا ہے، زبان کی محتاجی نہیں اسے۔ جب تم کچھ نہیں کہتے مگر اندر رو رہے ہوتے ہو تو وہ سب جان لیتا ہے، اور تمہیں تمہارے آنسوؤں کی زبان میں جواب دیتا ہے، کبھی سکون کی صورت، کبھی کسی اچھے انسان کی صورت، اور کبھی خود کو تمہارے قریب کر کے۔ تو کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے؟ وہ جیسے خود سے سوال کر رہا تھا مگر نظریں ماہر پر تھیں۔ ماہر نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ جس دن تم خود کو معاف کر لو گے، رب بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ بس ایک بار دل سے پکار کے دیکھو، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ وہ لمحہ جیسے وقت سے آزاد ہو گیا تھا۔ شہریار کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی، شاید ایک نیا ارادہ، شاید ایک چھوٹا سا یقین، اور ماہر وہ یوں بول رہی تھی جیسے اس کے دل میں روشنی کا دریا بہہ رہا ہو۔ ماحول میں خاموشی گہری ہو چکی تھی۔ شہریار کے چہرے پر سوال تھے اور ماہر کی آنکھوں میں جواب۔ وہ تھوڑا سا مسکرائی، ماضی کی ایک ہلکی سی جھلک جیسے دل کے پردے پر ابھری۔ یاد ہے تمہیں؟ وہ آہستہ سے بولی۔ بچپن میں تم ہی وہ پہلے شخص تھے جس نے مجھے نماز پڑھنا سکھائی تھی۔ شہریار نے حیرت سے سر اٹھایا جیسے کوئی بھولا ہوا خواب یاد آ گیا ہو۔ تم ہی نے کہا تھا کہ ماہر، اللہ سے بات کرنے کے لیے نماز پڑھا کرو، وہ سب سنتا ہے۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوئی، پھر تھوڑا سا جھک کر بولی، پھر میں پڑھتی رہی برسوں تک، مگر تم نے چھوڑ دی شہریار۔ شہریار کا دل جیسے ایک لمحے کو رک سا گیا، وہ نظریں چرا گیا، اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئیں۔ مگر اب بھی وقت ہے، ماہر نے دھیمے لہجے میں کہا، تم نے مجھے سکھایا تھا، اب میں تمہیں یاد دلانے آئی ہوں۔ وہ بات جیسے سیدھی دل کے اندر اتری تھی۔ ایک چراغ پھر سے جلنے کو بےتاب تھا اور شہریار صرف خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے اس روشنی کو جذب کر رہا ہو جو برسوں پہلے اس نے خود ماہر کے دل میں جلائی تھی۔ کمرہ نرگسی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ روشنی دھیمی تھی، دیواروں پر سنہری فیری لائٹس جھلملا رہی تھیں۔ ہر کونے میں ایک دلہن کی موجودگی کا احساس تھا۔ بیڈ پر بیٹھی عروہ سرخ جوڑے میں ملبوس، نظریں جھکائے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، حشام اندر آیا۔ قدم آہستہ تھے، جیسے وہ خود بھی اس ماحول میں اجنبی ہو۔ اس نے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور لمحہ بھر کو سامنے بیٹھی عروہ کو دیکھا، جو اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نگاہوں میں شکوہ تھا، دکھ تھا، مگر لب خاموش تھے۔ صرف عروہ ہی جانتی تھی کہ اس کا دل کس طرح کرچی کرچی ہوا تھا، کس طرح بچپن سے لے کر جوانی تک وہ ہر خواب میں اپنی مہندی، بارات اور ولیمے کے رنگ بنتی آئی تھی۔ وہ دھوم دھام، وہ چہل پہل، وہ سب کچھ جو اس نے اپنی زندگی کی سب سے حسین تقریب کے لیے سوچا تھا، مگر حشام کی بے رخی، اس کی لاتعلقی نے سب کچھ چھین لیا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا، بس نکاح ہوگا اور کچھ نہیں، نہ بارات، نہ ولیمہ، نہ کوئی خوشی کی تقریب۔ عروہ کا دل ایک پل کو چلایا ضرور، پر زبان خاموش رہی۔ اس کی ماں نے بھی مان لیا، جیسے بیٹی کی خواہش کوئی خاص اہمیت نہ رکھتی ہو۔ کسی کو اعتراض نہیں ہوا، کسی نے نہیں پوچھا عروہ تم کیا چاہتی ہو، اور وہ صرف وہی جانتی تھی کہ وہ سب مانتے گئے اور وہ ٹوٹتی گئی۔ حشام دھیرے سے صوفے پر آ کر بیٹھا، نظریں زمین پر جمی رہیں، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی جذبات۔ عروہ آہستہ سے بیڈ سے اتری۔ اب یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ کون سا وہ شوہر آ کر محبت سے ہاتھ تھامے گا؟ وہ آہستہ سے اپنے بیگ کی طرف بڑھی، بھاری بیگ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ سنبھل نہیں رہا تھا۔
پیچھے سے ہشام آیا، خاموشی سے جھکا اور اس کے بیگ کو سیدھا کر کے زپ کھولی۔ یہ لو، نکال لو کپڑے۔ آواز دھیمی تھی، وہ پیچھے ہٹا اور عروہ نے کپڑے نکال لیے۔ سادہ سی لال شلوار قمیض جس کے ساتھ ایک دوپٹہ رکھا تھا۔ وہ لباس تھام کر کھڑی ہی ہوئی تھی کہ ہشام نے اسے آواز دی، سنو۔ عروہ نے پلٹ کر دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ وہ آگے بڑھا اور وہ ڈبہ اس کی جانب بڑھایا۔ یہ انگوٹھی ہے، پہن لو، منہ دکھائی۔ عروہ کے ہونٹوں پر ایک مدھم، زخموں میں لپٹی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے انگوٹھی کا ڈبہ تھاما مگر اسے کھولے بغیر ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ کام ہشام کا تھا، اسے پہنانے کا، اپنا ہونے کا۔ وہ بھی کچھ نہ بولا، پلٹ کر صوفے پر جا بیٹھا۔ ایک خاموشی جو بولتی تھی دونوں کے درمیان۔ عروہ کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، نہ جانے یہ رشتہ آگے کیسے چلے گا۔ کبھی وہ ایک دوسرے کو دل سے قبول کر سکیں گے، کبھی محبت کے بیج پھوٹیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کپڑے بدل کر باہر آئی۔ اس کا چہرہ سادہ تھا، میک اپ اتار چکی تھی، زیور رکھ چکی تھی۔ نظر اٹھی تو دیکھا ہشام بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، وہی شادی والا لباس پہنے، کمبل اوڑھے۔ شاید سو رہا تھا یا سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ عروہ خاموشی سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی، اپنی باقی چیزیں اتارنے لگی۔ محبت سے خالی وہ پہلی رات، بس ایک بند دروازے کے اندر دو اجنبی روحیں خاموشی سے ایک دوسرے کے وجود میں گھر بنانے کی کوشش کر رہی تھیں، بغیر کسی روشنی، بغیر کسی وعدے کے۔ عروہ خاموشی سے کمرے سے نکلی تھی، لب خشک تھے اور زبان پیاسی۔ کمرے کی خاموشی میں پیاس کی تلاش اسے خود بخود کچن کی طرف لے آئی۔ جیسے ہی کچن کے دروازے کے قریب پہنچی، اندر کوئی وجود دکھائی دیا۔ سنہرے گھونگھریالے بال، آستینیں چڑھی ہوئی تھی۔ وہ چپ چاپ چائے بنا رہی تھی۔ یہ آریہ تھی۔ عروہ نے پل بھر کو رک کر اسے دیکھا اور دل کے اندر ہلکی سی گھٹن سی محسوس ہوئی۔ نہ جانے کیوں آریہ کا وجود اسے کچھ عجیب سا لگتا تھا۔ شاید اس لیے کہ وہ کبھی کھل کر کسی سے بات نہ کرتی تھی، نہ عروہ سے، نہ کسی اور سے، نہ ہاتھ ملاتی، نہ مسکراتی، نہ کوئی وضاحت دیتی، جیسے وہ صرف خاموشی کی زبان جانتی ہو۔ عروہ کو ایسی طبیعت پسند نہ تھی، مگر وہ صرف پانی پینے آئی تھی۔ آہستگی سے چلتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ فریج کھولا تو بوتل وہیں رکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی پلٹی، آریہ کی نظریں اس پر تھیں۔ چہرے پر ہلکی سی شائستہ مسکراہٹ تھی۔ چائے پیو گی؟ آواز نرم تھی۔ عروہ نے سر انکار میں ہلا دیا اور بوتل سے پانی نکالنے لگی۔ آریہ نے چائے چولہے پر چھوڑی اور کچھ قدم اس کی طرف بڑھی۔ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تم مجھ سے کہہ سکتی ہو، اب تم اس گھر کی فرد ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور نگاہیں جھکا لیں۔ عروہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہی آریہ جو ہمیشہ چپ رہتی تھی، آج اتنی نرمی سے بات کر رہی تھی کہ عروہ کے ہونٹوں پر خود بخود ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ اوکے، بس اتنا کہا اور لبوں سے گلاس لگا لیا۔ چند لمحوں کے بعد آریہ کی آواز پھر سنائی دی، تم خوش نہیں ہو اس شادی سے؟ عروہ نے یکدم گلاس نیچے رکھا اور آنکھوں میں حیرت کے ساتھ آریہ کی طرف دیکھا۔ میں خوش ہو جاؤں گی، اس کی آواز میں ایک تھکی ہوئی امید تھی، مگر ہشام نہیں ہوگا۔ اس کے دل میں ماہیر ہے، اور جب وہی خوش نہیں ہوگا تو میں بھی خوش نہیں ہو سکوں گی۔ آریہ نے دھیرے سے مسکرا کر سر ہلایا۔ پریشان مت ہو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم اسے اپنے پیار سے سنوار دینا، اسے محسوس کرانا کہ چاہے ماہیر اس کے ماضی میں تھی، مگر تم اس کا حال اور شاید مستقبل بن سکتی ہو۔ عروہ نے کندھے اچکائے، جیسے کوئی بوجھ اٹھانے سے پہلے دل کو تیار کرتا ہو۔ شاید میں اتنی خاص نہیں ہوں کہ اسے پسند آ سکوں۔ آریہ نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، کوئی بھی خاص پیدا نہیں ہوتا، مگر خاص بننے کی کوشش کی جاتی ہے، اور خاص بننے کا پہلا قدم ہوتا ہے کسی کو ٹوٹ کر چاہنا، اس کے دکھ سے جڑنا۔ تم اسے اپنا وقت، اپنی نرمی، اپنی بے غرضی دو، وقت کے ساتھ سب بدل جاتا ہے۔ عروہ کی آنکھوں میں کچھ لرزنے لگا، پھر ہمت کر کے پوچھا، تم بھی تو ہشام کو پسند کرتی ہو نا؟ آریہ کی آنکھیں لمحے بھر کو بھیگ گئیں، مگر وہ مسکرائی، وہی خاموش دھیمی مسکراہٹ۔ کرتی تھی۔ پھر نظریں چولہے کی طرف گھما لیں، لیکن جب دیکھا کہ وہ عروہ کے نصیب میں ہے تو خود کو منانا پڑا۔ اور سچ پوچھو نا،
کبھی کبھی خود کو کسی کے حق سے پیچھے ہٹانا بھی محبت ہی ہوتی ہے، خاموش محبت جو صرف دعاؤں میں رہتی ہے۔ کچن میں جیسے وقت تھم گیا تھا، دونوں خاموش ہو گئیں۔ اس کی آنکھ کھلی تو سامنے کا منظر لمحے بھر کو اس کے وجود کو ٹھہرا گیا۔ شہریار جائے نماز پر کھڑا ظہر کی نماز ادا کر رہا تھا۔ اس کی پیشانی میں سجدے کی نمی تھی، آنکھیں بند، دل شاید کہیں بہت دور اللہ کے حضور۔ ماہر نے چند لمحے یوں ہی اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دھیمی سی مسکراہٹ اتری، وہ مسکراہٹ جو تب آتی ہے جب دل کسی منظر سے امن محسوس کرے۔ اس نے ایک نظر کھڑکی سے باہر ڈالی۔ دوپہر ہو چکی تھی، آج اتوار تھا، اس لیے شہریار آفس نہیں گیا تھا اور وہ خود بھی دیر سے اٹھی تھی۔ کچھ لمحے بعد وہ آہستہ سے بستر سے اٹھی، چپل پہنی اور خاموشی سے واش روم چلی گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر جب باہر آئی تو دیکھا کہ شہریار اب بستر پر بیٹھ چکا تھا۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا اور وہ خود گہری سوچوں میں ڈوبا سامنے خلا میں دیکھ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ماہر اس کے پاس آ کر نرمی سے بولی۔ شہریار نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں وہ شوق، وہ شوخی جو کبھی ہوا کرتی تھی کہیں بھی نہیں تھی۔ ماہر کا دل جیسے ایک لمحے کو ڈوبا۔ وہ فوراً اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی، چہرے پر فکر واضح تھی۔ کیا بات ہے؟ شہریار سیدھا ہوا، اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ خدا تو ہر گناہ معاف کر دیتا ہے نا؟ وہ جلدی سے، جیسے دل میں بہت دیر سے رکا ہوا سوال ہو، بول اٹھا۔ ماہر نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اگر ہم سچے دل سے معافی مانگے۔ شہریار کی نظریں جھک گئیں، آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ اور اگر گناہ اتنا گندا ہو کہ لوگ بھی معاف نہ کریں، کیا تب بھی خدا معاف کر دے گا؟ ماہر نے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں نمی سے بھری تھیں۔ یہ پچھتاوے کے آنسو تھے، نہ کسی جذباتی کمزوری کے، بلکہ کسی بوجھ تلے دبی روح کی بے بسی۔ لیکن تم نے ایسا کیا کیا ہے جس کے لیے تمہیں لوگوں سے بھی معافی چاہیے؟ شہریار نے گہری سانس لی، پلکیں جھپکیں جیسے اندر کوئی طوفان روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہم سب اپنی زندگی میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں ماہر، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف خود کو نہیں، دوسروں کے دل کو بھی توڑتی ہیں۔ اگر وہ بندہ معاف نہ کرے تو خدا بھی معاف نہیں کرتا، اور میرا گناہ ایسا ہے جسے شاید خدا کا بندہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ماہر کی آنکھوں میں پریشانی بڑھ گئی۔ وہ تھوڑا اور اس کے قریب ہوئی، نرمی سے بولی، تم مجھے تو بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ میں ہوں نا یہاں، میں سن رہی ہوں۔ شہریار چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر اعتماد، وفا اور خاموش محبت کے رنگ تھے۔ وہ پہلی بار لگا کہ وہ خود کو نہیں چھپا سکتا، پہلی بار چاہا کہ اپنی سچائی کسی کے سامنے رکھ دے۔ میں اپنی زندگی کا ایک سچ تمہارے سامنے رکھنے والا ہوں ماہر۔ اس کی آواز بوجھل تھی۔ میں اب کسی گناہ کے نیچے دب کر نہیں جینا چاہتا۔ میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں، خود کو سچا کرنا چاہتا ہوں۔ ماہر نے اس کے ہاتھ تھام کر مضبوطی سے دبائے۔ اس کی آواز میں ایک سکون، ایک یقین تھا۔ تو پھر مجھے بتاؤ، میں سن رہی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں شہریار، جیسے پہلے تھی ویسے اب بھی ہوں۔ اور پھر شہریار نے بولنا شروع کیا۔